أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. صدق الله العلي العظيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. ماقبل سے ان آیات کی ربط کیا ہے؟ سورت کی ابتدائی آیات میں منکرین رسالت و قیامت کا ذکر تھا کہ وہ کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ آپ مجنون ہیں، کبھی شاعر کہتے تھے، کبھی جادوگر کہتے تھے، کبھی مفتری کہتے تھے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغموم ہوتے تھے اور دل کو ٹھیس پہنچتی تھی۔ اب یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے گزشتہ امتوں میں سے چند انبیاء علیہ الصلاۃ کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ فقالوا سلاما قال سلام، فرشتوں نے سلامن کہا تھا، جس کے معنی سلام کے ہیں۔ خلیل اللہ علیہ السلام نے جواب میں سلامن رفع کے ساتھ کہا، اگرچہ اس کے معنی بھی سلام ہی کے ہیں، لیکن مرفوع ہونے کی وجہ سے اس میں دوام و استمرار اور قوت زیادہ ہے، تو جیسا قرآن میں حکم ہے کہ سلام کا جواب اس سے بہتر الفاظ و انداز میں ہو، حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے اس کی تعمیل فرمائی۔ قوم منکرون، لغت میں منکر اوپرے اور اجنبی کو کہا جاتا ہے، چونکہ گناہ کے کام بھی اسلام میں اوپرے اور اجنبی ہوتے ہیں، اس لیے گناہ کو بھی منکر کہہ دیا جاتا ہے۔ مراد جملے کی یہ ہے کہ یہ فرشتے بشکل بشر آئے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پہچانا نہیں، اس لیے اپنے دل میں یہ کہا کہ یہ لوگ تو اجنبی ناآشنا معلوم ہوتے ہیں۔ یہ فرشتے حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے، جو خوبصورت نوجوان انسانوں کی شکل میں آئے تھے۔ ان کے چہروں میں ہیبت و جلال تھا،
حضرت ابراہیم علیہ السلام اب ان کے لیے کھانے کی تیاری میں مصروف ہو گئے اور چپ چاپ بہت جلد اپنے گھر والوں کی طرف گئے اور ذرا سی دیر میں تیار بچھڑے کا گوشت بھنا بھنایا ہوا لے آئے اور ان کے سامنے رکھ دیا اور فرمایا کہ آپ کھاتے کیوں نہیں؟ اس سے ضیافت کے آداب معلوم ہوئے کہ مہمان سے پوچھے بغیر ہی آپ چپ چاپ انہیں خبر کیے بغیر ہی چلے گئے اور بعجلت بہتر سے بہتر جو چیز پائی اسے تیار کر کے لے آئے۔ تیار فربا کم عمر بچڑے کا بھنا ہوا گوشت لے آئے اور کہیں اور رکھ کر مہمانوں کو زحمت نہیں دی بلکہ ان کے سامنے ان کے پاس لا رکھا۔ پھر یوں نہیں کہا کہ کھاؤ، بلکہ نہایت تواضع اور پیار سے فرماتے ہیں آپ تناول فرمانا شروع کیوں نہیں کرتے؟ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، یعنی ابراہیم علیہ السلام ان کے کھانا نہ کھانے کی وجہ سے خطرہ محسوس کرنے لگے، جس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت شرفاء کا تعامل تھا کہ مہمان کچھ نہ کچھ مہمانی قبول کرتا اور کھا لیتا تھا، مگر جو مہمانی اتنی بھی قبول نہ کرے اس سے خطرہ ہوتا تھا کہ شاید یہ کوئی دشمن نہ ہو جو تکلیف پہنچانے آیا ہو۔ اس وقت کے چوروں ظالموں میں بھی یہ شرافت تھی کہ جس کا کچھ کھا لیا پھر اس کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے، اس لیے نہ کھانا خطرے کا سبب ہوتا تھا۔ اس پر مہمانوں نے کہا کہ ڈرو مت، ہم خدا کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو قوم لوط کی ہلاکت کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ، اتنے میں ان کی بیوی بولتی پکارتی آئیں۔ سرتن کے معنی غیر معمولی آواز کے ہیں۔ صریر قلم سے نکلنے والی آواز کو کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ جب حضرت سارہ نے سنا کہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کو بچے کی پیدائش کی خوشخبری دے رہے ہیں، اور ظاہر ہے بچہ بیوی سے پیدا ہوتا ہے اور بیوی حضرت سارہ ہی تھیں، تو سمجھیں کہ یہ خوشخبری ہم دونوں ہی کے لیے ہے، تو غیر اختیاری طور پر ان کے منہ سے کچھ الفاظ حیرت و تعجب کے نکلے اور کہا عجوز عقیم، کہ اول تو میں بڑھیا، پھر اوپر سے بانجھ، یعنی جوانی میں بھی اولاد کے قابل نہیں تھی تو اب بڑھاپے میں یہ کیوں کر ہوگا؟ جس کے جواب میں فرشتوں نے کہا کہ کذالک، یعنی یوں ہی ہوگا، کیونکہ اللہ کو سب چیز کی قدرت ہے۔ چنانچہ جس وقت اس بشارت کے مطابق حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت سارہ کی عمر 99 سال اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی۔ ان کی حیرت اور تعجب کرنے پر فرشتوں نے کہا کہ یہ خوشخبری کچھ ہم اپنی طرف سے نہیں دے رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے کہ ہم تمہیں یہ خبر پہنچا دیں۔ وہ حکمت والا اور علم والا ہے، تم جس عزت و کرامت کے مستحق ہو وہ خوب جانتا ہے، اور اس کا فرمان ہے کہ تمہارے ہاں اس عمر میں بچہ ہوگا، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ اس گفتگو میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ مہمان اللہ کے فرشتے ہیں تو ان سے دریافت فرمایا کہ آپ لوگ کس مقصد سے آئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ قوم لوط کے گنہگاروں کو تاخت و تاراش کرنے آئے ہیں، ہم ان پر سنگباری اور پتھراؤ کریں گے، ان پتھروں کو ان پر برسائیں گے جن پر خدا کے حکم سے پہلے ہی ان کے نام لکھے جا چکے ہیں، اور ہر گنہگار کے لیے الگ الگ پتھر مقرر کر دیے گئے ہیں۔ سورہ عنکبوت میں گزر چکا ہے کہ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہاں تو حضرت لوط علیہ السلام ہیں، پھر وہ بستی کی بستی کیسے غارت کر دی جائے گی؟ فرشتوں نے کہا ہمیں بھی اس کا علم ہے، ہمیں حکم مل چکا ہے کہ ہم انہیں اور ان کے گھرانے کے تمام ایمانداروں کو بچا لیں، ہاں ان کی بیوی نہیں بچ سکتی، کیونکہ وہ بھی مجرموں کے ساتھ اپنے جرم کی پاداش میں ہلاک کی جائے گی۔
دوسری آیات میں اس قوم کا جو یہ عذاب ذکر کیا گیا ہے کہ جبریل امین نے اس پورے شہر کو اٹھا کر پلٹ دیا، تو یہ اس کے منافی نہیں کہ پہلے پتھراؤ کیا گیا ہو، اس کے بعد پوری زمین کا تختہ الٹ دیا گیا ہو۔ قوم لوط کے بعد قوم موسیٰ اور فرعون وغیرہ کا ذکر فرمایا۔ اس میں فرعون کو جب موسیٰ علیہ السلام نے پیغام حق دیا تو فرعون کا یہ عمل ذکر فرمایا، فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ، یعنی فرعون موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے رخ پھیر کر اپنی قوت یعنی اپنی فوج اور امرائے دولت کی طرف متوجہ ہو گیا۔ رکن کے لفظی معنی قوت کے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کے کلام میں او آوی الی رکن شدید اسی معنی کے لیے آیا ہے۔ اس کے بعد قوم عاد، قوم سمود اور آخر میں قوم نوح کا واقعہ بیان فرمایا۔ چنانچہ قوم عاد کی سیاہکاریوں کے وبال میں ان پر بے برکت ہوائیں بھیجی گئیں، جن ہواؤں نے سب کے حلیے بگاڑ دیے۔ ابن ابی حاتم کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہوا دوسری زمین میں مسخر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو ہلاک کرنا چاہا تو ہوا کے داروغہ کو حکم دیا ان کی تباہی کے لیے ہوائیں چلا دو۔ فرشتوں نے عرض کیا، کیا ہواؤں کے خزانے میں اتنا سوراخ کر دوں جتنا بیل کی ناک کا سوراخ ہوتا ہے؟ ارشاد ہوا کہ نہیں، اگر اتنا سوراخ کر دیا تو زمین کو اور اس سے کل کائنات کو الٹ دے گی، بلکہ اتنا کرو جتنا انگوٹھی کا حلقہ ہوتا ہے۔ یہ تھیں وہ ہوائیں کہ جہاں جہاں سے گزر گئیں تمام چیزوں کو تہوبالا کرتی گئیں۔ اس روایت کو ابن کثیر میں ذکر کرنے کے بعد صاحب کتاب نے فرمایا ہے کہ اس حدیث کا فرمان رسول ہونا تو منکر ہے۔ سمجھ سے زیادہ قریب بات یہی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، یرموک کی لڑائی میں انہیں 2 بورے اہل کتاب کی کتابوں کے ملے تھے، ممکن ہے انہی میں سے یہ بات آپ نے فرمائی ہو فقط۔ اب آپ آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا ابراہیم کے معزز مہمانوں کی حکایت آپ تک پہنچی ہے؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون، جب کہ وہ مہمان ان کے پاس آئے پھر ان کو سلام کیا، ابراہیم نے بھی کہا سلام، اور کہنے لگے کہ انجان لوگ معلوم ہوتے ہیں۔ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین فقربہ الیہم قال الا تاکلون، اور پھر اپنے گھر کی طرف چلے اور ایک فربا بچڑا لائے اور اس کو ان کے پاس لا کر رکھا اور کہنے لگے کہ آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں؟ فأوجس منهم خیفہ قالوا لا تخف وبشروه بغلام علیم، تو ان سے دل میں خوف زدہ ہوئے، انہوں نے کہا کہ تم ڈرو مت، اور ان کو ایک فرزند کی بشارت دی جو بڑا عالم ہوگا۔ فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقیم، کہ اتنے میں ان کی بیوی بولتی پکارتی آئیں، پھر ماتھے پر ہاتھ مارا اور کہنے لگے کہ بڑھیا پھر بانجھ۔ قالوا كذلك قال ربك انه هو الحکیم العلیم، فرشتے کہنے لگے تمہارے پروردگار نے ایسا ہی فرمایا ہے، اور کچھ شک نہیں کہ وہ بڑا حکمت والا، بڑا جاننے والا ہے۔ قال فما خطبكم ایھا المرسلون، ابراہیم کہنے لگے
کہ اچھا تو یہ بتلاؤ کہ تم کو بڑی مہم کیا درپیش ہے اے فرشتوں؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین لنرسل علیہم حجارۃ من طین مسومۃ عند ربک للمسرفین۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر کنکر کے پتھر برسائیں جن پر آپ کے رب کے پاس خاص نشان بھی ہے، وہ حد سے گزرنے والوں کے لیے ہیں۔ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ تو ہم نے جتنے ایماندار تھے سب کو وہاں سے علیحدہ کر دیا، سو بجز مسلمانوں کے ایک گھر کے اور کوئی گھر ہم نے نہیں پایا۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور ہم نے اس واقعہ میں ایسے لوگوں کے لیے ایک عبرت رہنے دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ۔ اور موسیٰ قصہ میں بھی عبرت ہے، جبکہ ہم نے ان کو فرعون کے پاس ایک کھلی ہوئی دلیل دے کر بھیجا، سو اس نے ماں ارکان سلطنت کے سرتابی کی اور کہنے لگا کہ یہ ساحر یا مجنون ہیں۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ۔ سو ہم نے اس کو اور اس کے لشکر کو پکڑ کر دریا میں پھینک دیا، اور اس نے کام ہی ملامت کا کیا تھا۔ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ۔ اور عاد کے قصہ میں بھی عبرت ہے، جبکہ ہم نے ان پر نامبارک آندھی بھیجی، جس چیز پر گزرتی تھی اس کو ایسا کر چھوڑتی تھی جیسے کوئی چیز گل کر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ۔ اور سمود کے قصہ میں عبرت ہے، جبکہ ان سے کہا گیا اور تھوڑے دن چین کر لو، سو ان لوگوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، سو ان کو عذاب نے آ لیا اور وہ دیکھ رہے تھے۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنتَصِرِينَ۔ سو نہ تو کھڑے ہی ہو سکے اور نہ بدلہ لے سکے۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ اور ان سے پہلے قوم نوح کا یہی حال ہو چکا تھا، وہ بڑے نافرمان لوگ تھے۔ فقط سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔